أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صدق اللہ العظیم. سورہ الفجر آیت نمبر 6 تا 14 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی. ارم ذات العماد، اونچے ستونے والے آل ارم کے ساتھ. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. اللہ نے انہیں کیسے تہس نہس کر کے رکھ دیا. انہوں نے جب اپنے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے طوفانی آندھی بھیج کر انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا. اے قریش کے سرداروں، اے قریش کے کفاروں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو. تمہیں بھی ایسے انجام پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والے فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی، ملکوں میں سرکشی کی تھی. تو فاکثروا فیہا الفساد، زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا، ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، انہیں غلام بنائے ہوئے تھا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، آخرکار اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس کر رہا، اور یہ قومیں دنیا سے مٹا کر رکھ دی گئیں. یہ انڈائریکٹلی قریش مکہ کو، اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے سرکش اور باغی انسانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ہاتھ لگائے ہوئے ہے، تمہارے لیے ایک مہلت عمل ہے. جب وہ ختم ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنا سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. خالصتاً اپنے ہی پرستش، اپنے ہی بندگی، غلامی، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی حاکمیت کو، دین اسلام کے نظام کو سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.